آج کی اس ویڈیو میں آپ سنیں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں مکمل معلومات۔ السلام علیکم، میں ہوں ہیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیر خان آفیشل۔ خلیفہ اول، امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق سفر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی عبداللہ اور والد کا نام عثمان بن ابی قحافہ ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے 7ویں پشت پر مل جاتا ہے۔ آپ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ اسلام سے قبل بھی آپ کو خاندانی اعتبار سے عرب میں قابل احترام جانا جاتا تھا۔ آپ کے والد، والدہ، اولاد، پوتے، نواسے سب نے سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام قبول کیا۔ یوں آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی 4 نسلیں مشرف با اسلام ہوئیں۔ آپ ان خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں جن کا شمار 10 مبشرہ میں ہوتا ہے، یعنی ان 10 صحابیوں میں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی۔ آپ کا مقام یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، ابو بکر تم غار میں بھی میرے ساتھ رہے اور غوث کوثر پر بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر کی ذات کے علاوہ کوئی ایسا فرد نہیں جسے میں نے اسلام کی دعوت دی اور اس نے بلا تعامل قبول کر لیا ہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات گرامی کو اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں آپ کا کیا مقام تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاملات اور امور صدیق اکبر کی مشاورت سے طے فرماتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابوبکر کی رازداری اور خلوص پر کامل اعتماد تھا۔ شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے سلسلے میں سب سے زیادہ اجر و ثواب ابوبکر کو ملے گا، کیونکہ سب سے پہلے قرآن کریم کتاب کی صورت میں آپ ہی نے جمع کیا۔ حضرت ابن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر خاص تھے، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے تمام امور میں مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ اسلام میں ثانی، غار اور مدفن میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ پر کسی کو فضیلت نہیں دی۔ امام شبعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے چند ایسی خصوصیات سے متصف فرمایا جس سے کسی اور کو سرفراز نہیں فرمایا۔ نمبر 1، آپ کا نام صدیق رکھا۔ نمبر 2، آپ صغار سور میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ نمبر 3، آپ ہجرت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق سفر رہے۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی آپ کو صحابیوں کی نماز کا امام بنا دیا۔ آپ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی 4 نسلوں نے صحابی ہونے کا شرف پایا۔ آپ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والد ابو قحافہ صحابی، بیٹا عبد الرحمن صحابی اور ان کے بیٹے ابو عتیق محمد بن صحابی تھے۔ ارشاد ربانی ہے، آپ 2 میں سے دوسرے تھے جب وہ دونوں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق غار میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ جو فضل و شرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرماتا ہے تو ہم نیاز مندوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل نوازتا ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی آیت نازل فرمائی، وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے اور آپ پر وہ اس کے فرشتے کہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالے، اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح ارشاد فرمایا، قسم ہے اس رب کی جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا اور حضرت ابوبکر سے اس رسالت کی تصدیق کرائی۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ حق لے کر آنے والے سے مراد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تصدیق کرنے والے سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مروی ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس کی راہ چلو جو میری طرف رجوع لایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ یہ آیت سیدنا ابوبکر صدیق کے حق میں نازل ہوئی، کیونکہ جب وہ اسلام لائے تو حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعید بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی رہنمائی کے سبب اسلام قبول کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام لائے اور آپ کے ہاتھ پر قریش کے معززین مسلمان ہوئے۔ راہ خدا میں مال خرچ کرنے والوں میں بھی آپ سب سے آگے ہیں۔ کفار کے مصائب برداشت کرنے والوں میں بھی آپ سب سے آگے ہیں۔
ابن ابی حاتم نے حضرت عروہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 7 غلاموں کا اسلام کی خاطر آزاد کیا۔ اس پر آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اپنی محبت اور مال کے ساتھ سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ پر احسان کرنے والے ابو بکر ہیں۔ اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلامی اخوت تو موجود ہے، آئندہ مسجد میں ابو بکر کے دروازے کے سوا کسی کا دروازہ کھلا نہ رکھا جائے۔ اہل مکہ اپنے دیت و تاوان کے مقدمات کا فیصلہ آپ سے کرواتے تھے، نہایت فصیح و بلیغ تھے، فن شعر میں بھی اچھی مہارت رکھتے تھے۔ آپ نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی اور نہ ہی کبھی بت پرستی سے اپنے قلب و ذہن اور دامن کو آلودہ کیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے، جنت و دوزخ کے عجائبات کا مشاہدہ کیا۔ یہ اتنا بڑا سفر رات کے ایک قلیل عرصے میں طے ہوا۔ جب صبح آپ نے اہل قریش سے اس کا سفر کا ذکر کیا تو کوئی یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ حضرت ابوبکر وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی اور اسی تصدیق کی بنا پر صدیق کے لقب سے سرفراز ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ جب آپ خلیفہ مقرر ہوئے وہ مسلمانوں کے لیے نہایت نازک وقت تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے حالات کا نقشہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ہم مسلمانوں کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا کہ اگر اللہ تعالیٰ ابوبکر کو عطا فرما کر ہم پر احسان نہ کرتا تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ منصب خلافت سنبھالتے ہی آپ کو بے شمار مسائل اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کرنا تھا، دوسری طرف منکرین زکوٰۃ نے سر اٹھایا اور تیسری طرف جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب کا فتنہ تھا۔ صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ عرب کا کیا حال ہے، اس لیے فی الحال لشکر اسامہ کو روانہ فرمائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سب کی رائے کو سنا اور فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس لشکر کو بھیجنے میں اگر مدینہ اس طرح خالی ہو جائے کہ میں اکیلا ہی رہ جاؤں اور درندے مجھے پھاڑ کھائیں تو بھی میں اسامہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اس مہم پر روانہ کروں گا۔ اس طرح آپ نے منکرین زکوٰۃ سے جہاد کیا اور مسلمہ کذاب کی سرکوبی کی۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں تو سبھی صحابہ کرام سے محبت فرماتے تھے اور تمام صحابہ کرام بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل کی گہرائیوں سے چاہتے تھے۔ ہر لحظ ان کی یہی کوشش رہتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجا آوری کر دی جائے۔ لیکن تمام صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ایک بلند مقام حاصل ہے۔ آپ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی نظر کرم تھی جس نے آپ کو تمام صحابہ کرام میں ممتاز مقام کا حامل اور کندن بنا دیا۔ مشکات شریف کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم محشر سب سے پہلے میں اپنے مزار اقدس سے اٹھوں گا، پھر ابو بکر اور ان کے بعد عمر فاروق، پھر جنت البقیع میں مدفون ہونے والے حضرات۔ حضرت ابوبکر صدیق کے انمول ارشادات بے شمار ہیں، اختصار کے طور پر چند ارشادات پیش خدمت ہے۔ شکر گزار مومن عافیت سے قریب تر ہے، گناہ سے توبہ کرنا واجب مگر گناہ سے بچنا واجب تر ہے۔ پرہیز کرو، پرہیز نفع دیتا ہے، عمل کرو، عمل قبول کیا جاتا ہے۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ میرا دل ایمان سے خالی ہے۔ اللہ اس پر کرم کرتا ہے جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ آپ نے اپنی وفات سے قبل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس شخص کو خلیفہ مقرر کیا ہے یہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے بلکہ وہ عمر ہے، کیا تم انہیں قبول کرتے ہو؟ سب نے ایک آواز ہو کر کہا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ آپ کی وفات 22 جمادی الثانی 13 ہجری بروز پیر مغرب اور عشاء کے درمیان ہوئی۔ حضرت عمر نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے پہلو میں آسودہ خاک کیا گیا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 63 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک بھی وفات کے وقت 63 برس تھی۔ آپ کی مدت خلافت 2 سال 3 ماہ اور 11 دن رہے۔ اس طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی کلک کریں تاکہ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ حافظ۔